نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عن علقمة قال قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرہ او كما جاء في الحدیث صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء اور طلباء کرام، آج کی نشست میں ہم نے مسئلہ ترک رفع یدین کے عنوان پر گفتگو کرنی ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور بہت ہی معرکۃ الآراء ہے۔ یہ 1 گھنٹے کا وقت اس کے لیے بہت کم ہے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ اس 1 گھنٹے میں آپ احباب کے سامنے مسئلے کی تنقیح ہو جائے اور انشاءاللہ پھر دلائل کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور دلائل تو ویسے بھی آپ کے پاس فائل میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اس مسئلے کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، اہل سنت والجماعت جو 4 ائمہ متبوعین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ 4 ائمہ متبوعین ہیں جن کی اس وقت پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ان کی تقلید کی جا رہی ہے۔ ان 4 ائمہ کی تقلید کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں وہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں۔ پہلے ہم ائمہ کے مسالک بیان کرتے ہیں۔ اصل میں ہم چونکہ سیکھنے والے ہیں، طلباء کرام ہیں، درس گاہوں میں ہم یہ مسائل پڑھ لیتے ہیں، ائمہ کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن اس کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے کہ حقیقت میں ان کا اختلاف کیسا ہے۔ پہلے ہمیں مسالک معلوم ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ ان کا جو آپس کا جو اختلاف ہے یہ کتنے درجے پر ہے، آیا ان کا آپس کا اختلاف یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ مسالک کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ دوسرے حصے میں ہمارا جو فریق مخالف ہے، جسے ہم غیر مقلدین بھی کہتے ہیں اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں، یہ ہے پہلے ائمہ کے مسالک بیان کرنے کے بعد پھر ہمارا اور غیر مقلدین کا اختلاف کیا ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی پھر تنقیح کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، نماز جو اصل ہے وہ فرائض ہیں، سنتیں ہیں اس میں، وہ ان فرائض میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کو پورا کیا جاتا ہے سنتوں سے۔ اصل جو ہے وہ فرائض ہیں، اور فرائض کی جو اکثر تعداد ہے یعنی زیادہ سے زیادہ وہ 4 رکعت ہیں۔ 2 رکعت کا بھی ایک فرض ہے، 3 رکعت کا بھی ہے، زیادہ سے زیادہ یعنی اکثر جو تعداد ہے وہ 4 رکعت ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ 4 رکعت والی جو نماز ہے، اس کے ابتدا میں، آغاز میں، جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، رفع یدین کرنا، اس کا کیا حکم ہے، اس کے بعد اگلے مقامات جو ہیں ان میں رفع یدین کرنے کا کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے 4 رکعت والی جو نماز ہے، عقلی طور پر رفع یدین کرنے کے 28 مقامات بنتے ہیں۔ 4 رکعتیں ہو گئی، ہر رکعت کے شروع میں 4 مرتبہ ہو گیا۔ 4 رکعتوں میں 4 رکوع ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کتنے ہو گئے؟ 8 اور 4 12۔ 4 رکعتوں میں ٹوٹل سجدے 16 ہیں،
کتنے سجدے ہیں بھائی؟ 8 سجدے ہیں۔ 8 سجدے ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کتنے ہو جائیں گے؟ 8 دونے 16 مقامات، 16 اور 14 12، 28 مقامات، 12 اور 14 28 مقامات بنتے ہیں عقلی طور پر رفع یدین کرنے کے۔ احناف کا مسلک اور موقف یہ ہے کہ ان 28 مقامات میں سے صرف مقام اول، جسے ہم تکبیر تحریمہ، تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، یہاں پر رفع یدین کرنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ باقی 27 مقامات میں رفع یدین کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ ہمارے بعض فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے، لیکن اس مکروہ سے مراد خلاف اولیٰ ہے۔ اب ائمہ کے مسالک یہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جائے گا، اور باقی مقامات پر رفع یدین کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ بدائع و ثنائے فتاوی عالمگیری ان میں یہ حوالے موجود ہیں۔ نمبر 2، امام مالک رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ صرف تکبیر اولیٰ کا رفع یدین کیا جائے گا، اس کے علاوہ باقی مقامات کا رفع یدین کرنا یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ مکروہ کے لفظ کو یاد رکھنا، اس سے مراد خلاف اولیٰ ہے۔ نمبر 3، امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے، تکبیر تحریمہ کا رفع یدین بھی کیا جائے گا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کیا جائے گا، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کیا جائے گا، اور ان کے نزدیک یہ رفع یدین کرنا سنت ہے۔ یہ لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک اور مقام بھی ہے جہاں پر ہم شافعیہ کے نزدیک رفع یدین کرنا سنت ہے، اور وہ ہے تیسری رکعت کے آغاز میں۔ وہ شوافع کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرنا بھی سنت ہے، اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 4، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک وہی ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ اب خلاصہ یہ ہوا، جو 2 بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، ان 2 اماموں کے نزدیک صرف تکبیر اولیٰ، تکبیر تحریمہ کا رفع یدین کرنا یہ سنت ہے، اور باقی مقامات کا رفع یدین کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ چھوٹے جو 2 امام ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا مسلک اور موقف یہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساتھ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے آغاز میں بھی رفع یدین کرنا سنت ہے۔ اگر آپ کو ان مسالے کی تفصیل دیکھنی ہو، علامہ جزیری رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع، ان کے اندر مذاہب اربع یعنی فقہا کے جو مذاہب ہیں، اس کتاب کے اندر انہوں نے نقل فرمائے ہیں۔ آپ کو یہاں پوری تفصیل مل جائے گی کہ کس امام کے نزدیک کون سے مقام کا رفع یدین کرنا سنت ہے، اور کس کے نزدیک کون سے مقام کا رفع یدین کرنا سنت ہے۔ یہ ائمہ کا آپس میں یہ اختلاف ہے۔ اب اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ یہ اختلاف کیوں ہوا؟ وجہ یہ ہے، رفع یدین اور ترک رفع کی جو احادیث ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ ترک رفع کے مقابلے میں رفع یدین کی جو احادیث روایات ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ اب حضرات صحابہ کرام کا بھی اول دور میں یہ اختلاف رہا، بعض صحابہ رفع یدین کرتے اور بعض نہیں کرتے تھے۔ اس اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے ائمہ کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا۔ جو حضرات رفع یدین کے قائلین ہیں، میں ایک مرتبہ پھر وضاحت کر دوں، اب تک جتنی گفتگو ہو رہی ہے یہ ہماری آپس کی اہل سنت والجماعت کے بارے میں ہے۔
ابھی تک ہم نے غیر مقلدین کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ قائلین جو رفع یدین ہیں ان کی سب سے مضبوط ترین دلیل بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 102 پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حدیث ہے اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نماز پڑھی آپ نے، جب تکبیر تحریمہ کہی تو آپ کے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر ہو گئے، ہاتھ اٹھائے، پھر جب رکوع میں گئے تو ایسے ہی کیا، رکوع سے سر اٹھایا تو ایسے ہی کیا، جب سجدوں میں گئے تو پھر یہ کام نہیں کیا، یعنی رفع یدین پھر نہیں کیا۔ یہ بخاری جلد 1 صفحہ 102 پر حدیث موجود ہے۔ یہ ان کی سب سے مضبوط ترین دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ جو احباب ترک رفع کے قائل ہیں، یہ دو بڑے امام، ان کی پہلی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں انہوں نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ کیا میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھلاؤں؟ پھر کھڑے ہوئے آپ نے نماز پڑھی اور صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، پھر پوری نماز میں آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ حضرت علقمہ جو آپ کے خاص شاگرد ہیں وہ آپ سے روایت کرتے ہیں۔ روایات دونوں طرف سے ہیں، رفع کی بھی ہیں اور ترک رفع کی بھی ہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں، رفع کی روایات کو بھی مانتے ہیں اور ترک رفع کی روایات کو بھی ہم مانتے ہیں۔ رفع ہے پھر بعد میں ختم ہو گیا، ترک ہو گیا بعد میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روایات کس طرف زیادہ ہیں اور امت کا تعامل کیا ہے۔ جو حضرات رفع یدین کے قائل ہیں ان کا مسلک اور موقف اور ان کا دعویٰ یہ ہے 50 صحابہ کرام سے رفع یدین کی روایات مروی ہیں، 50 صحابہ کرام سے رفع یدین کی روایات مروی ہیں، لیکن یہ ان کی بات درست نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے وہ صحابہ کرام جنہوں نے تکبیر تحریمہ تکبیر اولیٰ کی رفع یدین کی روایات بھی نقل کی ہیں، انہوں نے ان صحابہ کو بھی اس میں شامل فرما دیا ہے، حالانکہ اس تکبیر تحریمہ کی رفع یدین میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، روایت میں موجود ہے، ان صحابہ کو بھی اس میں شامل کر کے 50 کی تعداد بتائی ہے۔ علامہ شوکانی جو غیر مقلد ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ صرف 20 صحابہ کرام ہیں جن سے روایات رفع یدین منقول ہیں، لیکن امام علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری بحث و تمحیص کے بعد صرف 15 صحابہ کرام یا ان سے بھی کچھ کم رہ جاتے ہیں جن سے رفع یدین کی روایات مروی ہیں۔ یہ ہے روایات کا معاملہ۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں امت کا تعامل کیا ہے۔ نمبر 1 مدینۃ المنورہ جو مہبت وحی ہے، یعنی وحی کے اترنے کا مقام اور جگہ ہے۔ نمبر 2 کوفہ جو عساکر اسلام کی چھاونی ہے۔ ان دو شہروں میں سے کوفہ کے بارے میں بالاتفاق تمام فقہا کا یہ نقطہ نظر ہے کہ کوفہ کے اندر ایک شخص بھی ایسا موجود نہیں تھا جو رفع یدین کا قائل ہو اور رفع یدین کرتا ہو۔ مدینۃ المنورہ کے اندر اکثریت ان احباب کی تھی جو ترک رفع کے قائل تھے، رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی اسلام کی چھاونی ہے اور یہ بھی اسلام کی چھاونی ہے۔ اب کوفہ کے اندر کتنے صحابہ کرام موجود تھے؟ 500 صحابہ کرام کے بارے میں اتفاق ہے کہ مدینہ سے کوفہ میں وہ تشریف لے گئے، ہجرت کر کے گئے، وہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کی۔ 500 صحابہ کرام کوفہ میں موجود تھے جنہوں نے ترک رفع کا مسلک اپنایا ہوا تھا، رفع یدین کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ علامہ عجلی رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں
کہ 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کوفہ میں تشریف لے گئے اور کوفہ کے اندر رہائش پذیر تھے۔ ان 1500 میں سے 70 صحابہ کرام بدری ہیں اور 300 صحابہ کرام بیعت رضوان والے ہیں۔ یہ بڑے بڑے کبار صحابہ کوفہ کے اندر موجود ہیں، اور کوفہ کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی ایک شخص بھی وہاں موجود نہیں تھا جو رفع دین کا قائل ہو اور رفع دین کرتا ہو۔ مدینہ المنورہ مہبت وحی ہے، وہاں پر وحی اترتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ کے امام ہیں۔ موطا امام مالک آپ اٹھا کر دیکھیں، موطا امام مالک کے اندر ایک سند ہے، مالک النافع عن ابن عمر، مالک النافع عن ابن عمر، اس سند کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ عموماً اکثر و بیشتر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مدینہ میں امام ہیں۔ جب روایات رفع دین اور ترک رفع کا معاملہ آیا، امام مالک رحمہ اللہ یہاں پر مجبور ہوئے، انہوں نے ابن عمر کی روایت کو چھوڑ کر اور ترک رفع کا مسلک اپنا لیا۔ حالانکہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بہت زیادہ لیتے ہیں۔ آپ دیکھنا چاہیں موطا امام مالک اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہ سند ملے گی، مالک النافع عن ابن عمر، اکثر و بیشتر یہ سند ان کی چلتی ہے۔ جب یہ معاملہ آیا، امت کا تعامل دیکھا کہ مدینہ کے اندر الا قلیل کچھ احباب ایسے ہیں جو رفع دین کرتے ہیں، باقی سب نے رفع دین کرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنا مسلک اپنایا کہ رفع دین اب کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، مکروہ ہے۔ اب ایک طرف سے امت کا تعامل ہو، ایک طرف سے روایات ہو۔ اصول حدیث کا ضابطہ یہ ہے، جب امت کا تعامل آ جاتا ہے، روایات کی تعداد خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ امت کا جب تعامل آ جائے اصول حدیث کے ضابطے کے مطابق، پھر روایات کی چنداں ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اب یہ پوری امت کا تعامل ہے، جنہوں نے رفع کو چھوڑ دیا، ترک رفع کے قائل ہیں۔ کچھ روایات ہیں جن کے اندر رفع موجود ہے۔ یہ ہے ائمہ کا اختلاف۔ اب ان ائمہ کا آپس میں اختلاف کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، جو احباب رفع یدین کے قائل ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ بنا، انہوں نے یہ کہا بھئی رفع یدین کرنا یہ عملاً تعظیم ہے، یہ عملاً تعظیم ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کسی کی تعظیم کرنا، اور نماز کے لیے صرف یہ زینت ہے۔ کتاب الام میں امام شافعی رحمہ اللہ کا مسئلہ کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ رفع دین کیوں کرتے ہو، حضرت نے فرمایا کہ اس رفع دین کی وہی حکمت ہے جو تکبیر اولیٰ والے رفع دین کی حکمت ہے، اور یہ ایک معمول بہا سنت ہے جس میں صرف ثواب کی امید ہے، ثواب کی صرف امید ہے بس۔ عملاً فعلاً تعظیم کی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر، جس طرح رفع دین پہلی تکبیر کے وقت ہوتا ہے تو ہم درمیان میں بھی ہم اس وجہ سے کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ صرف نماز کی ایک زینت ہے، نماز کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم رفع دین کرتے ہیں۔ تو جن احباب کا یہ نقطہ نظر بنا، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ نماز میں رفع دین رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کیا جائے گا، اور اس میں صرف ثواب کی امید ہے۔ دوسری طرف سے دوسرا اختلاف، جو دو بڑے امام ہیں، ان کی نظر کس چیز پر گئی؟ وہ فرماتے ہیں نماز کے آخر میں ہم سلام پھیرتے ہیں، سلام کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تحلل ہوتا ہے۔ سلام پھیر کر انسان نماز سے باہر نکلتا ہے، نماز کے اندر جو چیزیں اس کے لیے حرام اور ممنوع تھی اب وہ جائز اور حلال ہو جاتی ہیں۔ بات کرنا جائز نہیں تھا، اسلام کا جواب دینا، کھانا پینا نماز میں نہیں تھا، اسلام پھیر کے باہر نکلو، یہ سارے کام حلال ہو گئے۔ دو ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ سلام کا جو مقصد ہے یہ کیا ہے بھائی؟ صرف تحلل ہے۔ ایسے ہی رفع یدین کا جو مقصد ہے یہ تحرم ہے۔ ہاتھ اٹھا کر
ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر تمام وہ چیزیں جو نماز کے منافی ان کو حرام قرار دے رہے ہیں، کھانا پینا، بات کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ حضرات فرماتے ہیں یہاں پر دیکھیں دو چیزیں ہیں تحرم کے اندر۔ نمبر ایک، عملاً تعظیم ہو رہی ہے، نمبر دو، قولاً بھی تعظیم ہے۔ عملاً ہاتھ اٹھا لیا، قولاً اللہ اکبر، عمل اور قول کے درمیان میں موافقت اور مطابقت ہو گئی۔ جس طرح سلام پھیرتے وقت دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک قول، نمبر دو فعل۔ قول کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ قول ہے، اور گردن کا موڑنا یہ فعل ہے۔ وہاں پر بھی قول اور فعل کے درمیان میں مطابقت ہے۔ نماز کے آغاز میں بھی قول اور فعل، عملاً اور قولاً تعظیم حاصل ہو گئی ہے۔ اب رہی نماز کے درمیان کی بات، فرماتے ہیں وہاں پر تعظیم کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ رکوع نماز کے درمیان ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرنا یہ عملاً تعظیم ہے۔ جب شروع میں قولاً اور عملاً تعظیم ہو گئی ہے، نماز کے دوران تعظیم کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا۔ یہ صرف محض ایک حرکت ہے جو نماز کے خلاف اور نماز کے منافی ہے۔ نماز کے دوران رفع یدین کرنا یہ کیا ہے؟ بھی صرف ایک حرکت ہے جو نماز کے خلاف اور نماز کے منافی ہے، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دو ان ائمہ کا نقطہ نظر بنا، انہوں نے یہ مسلک اپنا لیا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ان ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہوا۔ ان نے صرف یہ دیکھا بس یہ معمول بھی ہے، سنت ہے، صرف ثواب کی امید ہے، بس نماز کے لیے زینت ہے۔ ان احباب نے دیکھا بھی یہ نماز چونکہ حرکات سے سکنات کی طرف آئی ہے، قوموا للہ قانتین، جب آیت نازل ہوئی تو بہت ساری چیزیں نماز میں پہلے جائز تھی، جیسے آگے حدیث ابو داؤد کے اندر حضرت معاذ بن جبل کی آگے آتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان حضرات نے یہ مسلک اپنایا کہ نماز کے شروع میں صرف رفع یدین کیا جائے گا، باقی مقامات پر رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ ایک اختلاف کی ایک وجہ اور بھی بنی، وہ یہ ہے کہ حضرات محدثین اور فقہاء کے درمیان میں اس بات میں بھی اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا ہے، رفع کا ہے یا ترک رفع کا ہے؟ آخری عمل کیا ہے، رفع کا ہے یا ترک رفع کا ہے؟ اس میں اس بات کو سامنے رکھ کر ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہوا۔ ان دو چھوٹے اماموں نے یہ مسلک اپنایا کہ آخری عمل جو ہے وہ رفع کا ہے، اس لیے انہوں نے رفع لے لیا۔ ان دو ائمہ نے فرمایا کہ آخری عمل ترک رفع کا ہے، وہ ترک رفع لے لیا۔ اب اس کی روایات رفع کی بھی موجود ہیں اور ترک رفع کی بھی موجود ہیں، اور حضور کا آخری عمل کیا ہے، یہ پورے ذخیرہ احادیث پر نظر ڈالنے سے ٹوٹل 7 روایات موجود ہیں، جن کے اندر 7 جگہوں پر 7 مقامات پر رفع یدین کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جائے گا، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی کے اندر صفحہ 35 جلد 1 پر موجود ہے۔ نمبر 2، آپ اس بات کو پوری توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ نمبر 2، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بخاری جلد 1 صفحہ 102 پر موجود ہے۔ نمبر 3، تیسری قسم کی حدیث، سجدے میں جاتے ہوئے رفع یدین کا ذکر بھی موجود ہے، نسائی ابو داؤد کے اندر۔ نمبر 4، دونوں سجدوں کے درمیان میں رفع یدین کا ذکر بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث۔ 4 مقامات ہو گئے۔ نمبر 5، دوسری رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین کا ذکر موجود ہے۔ نمبر 6، تیسری رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین کا ذکر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ نمبر 7، حدیث کے الفاظ ہیں عند کل خفض و رفع، ہر اونچ نیچ پر رفع یدین کیا جائے گا،
حضرت عمیر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ یہ کل 7 مقامات ہیں پوری ذخیرہ احادیث کے اندر۔ نمبر 1 صرف تکبیر تحریمہ کا رفع دین، نمبر 2 رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، نمبر 3 سجدوں میں جاتے ہوئے، نمبر 4 دونوں سجدوں کے درمیان، نمبر 5 دوسری رکعت کے شروع میں، نمبر 6 تیسری رکعت کے شروع میں، نمبر 7 ہر اونچ نیچ پر جس کو ہم کہتے ہیں تکبیرات انتقال، جب ایک مرتبہ تکبیر کہہ کر دوسرے رکن کی طرف جاؤ تو رفع دین کرو۔ یہ 7 قسم کی احادیث موجود ہیں جن میں رفع کا ذکر موجود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقام اور کوئی حدیث موجود نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ 7 مقامات۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کو ہٹا دو، اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اتفاق ہے۔ کتنے مقامات بچ گئے پیچھے؟ 6 مقامات بچ گئے۔ 6 میں سے سجدے میں جاتے ہوئے، نمبر 2 دونوں سجدوں کے درمیان، نمبر 3 دوسری رکعت کے شروع میں، نمبر 4 تکبیرات انتقال کے وقت یعنی ہر اونچ نیچ پر۔ کتنے مقامات ہو گئے؟ 4۔ ان 4 مقامات میں بھی کسی امام کا اختلاف نہیں ہے، سب کا متفق کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ 4 مقامات کا رفع دین بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ شوافع یا حنابلہ سجدے میں جاتے تو رفع دین کرتے ہیں بھئی، سجدوں کے درمیان، دوسری رکعت کے شروع میں، تکبیرات انتقال کے وقت چھوڑ دیا۔ اب صرف 2 مقامات رہ گئے، نمبر 1 رکوع میں جاتے ہوئے، نمبر 2 رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، نمبر 2 تیسری رکعت کے آغاز میں۔ یہ 2 مقامات باقی رہ گئے جس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ احناف کا موقف اور مسلک یہ ہے کہ رفع دین منسوخ ہے۔ رفع دین کیا ہے بھائی؟ منسوخ ہے۔ اب ان ائمہ کے مسالک سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فی الجملہ یہ 4 ائمہ منسوخ کے قائل ہیں۔ جس طرح امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ رفع دین کو منسوخ کہتے ہیں، ایسے ہی امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی فی الجملہ نسخ کے قائل ہیں۔ کیسے؟ 4 مقامات سجدے میں جاتے ہوئے، دونوں سجدوں کے درمیان، دوسری رکعت کے آغاز میں، ہر اونچ نیچ پر، یہ 4 مقامات کا رفع دین وہ بھی منسوخ مانتے ہیں۔ تو فی الجملہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مقامات کا رفع دین وہ بھی منسوخ مانتے ہیں، منسوخ وہ بھی مانتے ہیں، منسوخ یہ بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بالکلیہ منسوخ مانتے ہیں، وہ جزوی طور پر منسوخ مانتے ہیں، لیکن نسخ میں سب کا اتفاق ہے۔ اب اس اختلاف کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ یہاں پر ہم کس امام کے مسلک کو ترجیح دے سکتے ہیں؟ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے 2 ہی صورتیں ہیں عقلی طور پر۔ مثال سے سمجھیں، ایک بہت بڑا محل بنا ہوا ہے، اس میں بہت سارے کمرے ہیں۔ ایک رپورٹ یہ ہے کہ اس محل کے ایک کمرے میں بجلی ہے، دوسری رپورٹ دوسرے میں، تیسرے کمرے میں بھی ہے، چوتھے میں بھی ہے، 5ویں 7ویں، تمام کمروں میں بجلی ہے۔ یہ اختلاف ہو گیا نا بھائی، مختلف رپورٹیں نا ساری۔ کسی نے رپورٹ دی 1 کمرے میں بجلی ہے، کسی اور نے کہا 2 میں بجلی ہے، 3 میں ہے، 5 میں، 7 میں، تمام کمروں میں بجلی ہے۔ یہ اختلاف ہوا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہمیں 2 طریقے اپنانے پڑیں گے۔ نمبر 1، پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ جب سے جو آخری جو خبر ہے کہ تمام کمروں میں بجلی ہے، اس رپورٹ کو لے لیں اور باقی رپورٹوں کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ ہم یہ کہیں گے کہ پہلے 1 کمرے میں بجلی تھی، بعد میں پھر اضافہ ہوا، کرتے کرتے تمام کمروں میں بجلی آ گئی۔ اب آخری رپورٹ لیں گے کہ تمام کمروں میں بجلی موجود ہے، اختلاف کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ آخری رپورٹ لے لی نا ہم نے بھائی، 1 کمرے میں بجلی ہے، یہ آج کی رپورٹ ہے، 2 کمروں میں بجلی ہے، یہ کل کی رپورٹ ہے، صحیح نا؟ یہ رپورٹیں پہلے کی ہیں، آخری جو رپورٹ ہے وہ تمام کمروں میں بجلی موجود ہے، یہ رپورٹ لیں گے تو اختلاف کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس اختلاف کو کیسے ختم کریں کہ تمام کمروں میں بجلی موجود ہے،
تدریجاً اس کو ختم کیا گیا ہے. پہلے ایک سے ختم کیا، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، کرتے کراتے اب ایک کمرے میں بجلی موجود ہے. آخری جو پہلے والی رپورٹ ہے اس کو لے لیں گے کہ ایک کمرے میں بجلی موجود ہے تو اختلاف اب بھی ختم ہو سکتا ہے. سمجھیے بات. اب یہاں پر آ جائیں، یا تو ہم تمام احادیث کو لیں کہ 7 مقامات جو ہیں ان تمام میں رفع یدین کیا جائے گا. آخری مقام کیا ہے کہ ہر اونچ نیچ پر رفع یدین کیا جائے گا. یہی ہے نا بھائی. جب آخری رپورٹ لیں گے تو اختلاف کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام ائمہ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہر تکبیر کے وقت رفع یدین کیا جائے. یہ دوسرے اختلاف اس کو تدریجاً یوں کہا جائے کہ تمام مقامات پر رفع یدین تھا، پھر اس کو آہستہ آہستہ تدریجاً اس کو ختم کیا گیا ہے. کرتے کراتے اب صرف تکبیر اولیٰ کا رفع یدین باقی رہ گیا. اگر ہم یہ والی رپورٹ اس طرح لیتے ہیں تو اب بھی اختلاف ختم ہو جائے گا، صرف تکبیر تحریمہ کا رفع یدین بچے گا اور باقی کیا ہو جائے گا؟ سارا منسوخ ہو جائے گا. اب امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ترک رفع کے قائل ہیں، ان کا مسلک راجح کیسے ہے؟ دیکھیں، دوسرے جو چھوٹے دو امام ہیں وہ فی الجملہ نسخ بھی مانتے ہیں اور رپورٹ بھی درمیان والی لیتے ہیں، آخر والی بھی نہیں لیتے اور شروع والی بھی نہیں لیتے. نسخ وہ بھی مان لیا اور رپورٹ کون سی لیتے ہیں؟ درمیان والی. آخر والی لیں عند کل تکبیرات، عند کل خفض و رفض، کہ ہر اونچ نیچ پر رفع یدین کیا جائے، وہ بھی نہیں لیتے. تکبیر تحریمہ والی پہلی رپورٹ بھی نہیں لیتے بھی درمیان والی ہیں اور فی الجملہ نسخ کے بھی قائل ہیں. عقلاً ان کا یہ مسلک درست نہیں ہے. عقلاً ان کا مسلک یہ درست نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ نے تدریجاً یوں فرمایا کہ پہلے رفع یدین ہر مقام پر تھا، پھر اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا گیا. اب آخری رپورٹ یہ ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کا رفع یدین کیا جائے گا. کیوں؟ یہ بھی فرماتے ہیں نسخ ہے اور وہ بھی بالجملہ نسخ کے قائل ہیں. معلوم یہ ہوا کہ نسخ وہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں. نسخ میں دونوں کا اتفاق ہے، تو ان کا درمیان والا قول لینا کہ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع یدین کرنا، یہ عقلاً درست نہیں ہے. یہ عقلاً درست نہیں ہے. اس نسخ پر ایک اور قرینہ ابو داود کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نماز کے اندر 3 قسم کے تغیرات آئے. نمبر 1، پہلے نماز کے اندر یہ جائز تھا کہ جب مسبوق آتا، صف میں پہنچتا، کھڑے ہوئے نمازی سے پوچھتا کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں؟ 2 رکعتیں. وہ فوت شدہ 2 رکعتوں کو پڑھ کر پھر امام کے ساتھ شریک ہو جاتا. صحیح ہے. آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، اب بات چیت کرنا ممنوع. نمبر 2، جب کوئی گزرتا نمازی کو سلام کرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ نماز کے دوران جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، قولاً جواب دیتا. اس آیت کے نزول کے بعد یہ قولاً سلام کا سلام اور جواب دینا، یہ دونوں کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا گیا. یہ حدیث ابو داود کے اندر موجود ہے حضرت معاذ بن جبل کی. نمبر 3، جب مسجد ضرار کا واقعہ پیش آیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اہل قباء میں تشریف لائے اور قباء مسجد کی جب بنیاد رکھی گئی تو آپ قباء کی مسجد میں نفل پڑھ رہے تھے. اہل قباء جو بھی آتا سلام کرتا، آپ وسلم اشارے سے، قولاً نہیں عملاً اشارے سے اس کے سلام کا جواب دے دیتے. اب اس کے بعد یہ اشارے سے بھی سلام کا جواب دینا یہ ختم ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ نماز پہلے حرکات اس میں تھی، اب یہ حرکات سے سکنات کی طرف آئی ہے، اس کے اندر ایسا ایسا سکون پیدا ہوا ہے. یہ حدیث بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رفع یدین کیا ہو چکا ہے بھائی؟ منسوخ ہو چکا ہے. اس کے نسخ پر قرینہ حدیث کے اندر موجود ہے. مسلم جلد 1 صفحہ 181 پر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، حضرات صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ نماز میں رفع یدین کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا علامہ تؤمون بایدیکم، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ نماز کے اندر تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو. کأنہا اذناب خیل، یہ بدکے ہوئے گھوڑوں کی طرح
بدکے ہوئے گھوڑوں کی دموں کی طرح تمہارے ہاتھ ہل رہے ہیں۔ انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ، آپ کے لیے کافی ہے کہ اپنے ہاتھ کو ران پر رکھیں اور اپنے بھائی کو سلام پھیرے دائیں اور بائیں۔ حضور نے یہاں پر اس پر نکیر فرمائی، منع فرمایا کہ رفع یدین نہ کرو، بلکہ اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھو اور پھر اپنے بھائی کو دائیں اور بائیں سلام کرو۔ یہ حدیث بھی اس کے نسخ پر واضح کرینہ اور دلیل موجود ہے کہ حضور نے رفع پر نکیر فرمائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحیح مسلک جو ہے وہ ہے ترک رفع کا ہے۔ اب ان احادیث سے، ان مسالک سے اتنی سی بات واضح ہو گئی کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آخری عمل جو حضور کا ہے وہ کس کا ہے بھائی؟ وہ ترک رفع کا ہے، رفع کا نہیں ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، بخاری جلد 1 صفحہ 96 پر ہے، انما یؤخذ بالآخر فی الآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے جب 2 عمل 2 فعل آ جائیں، ان میں سے جو آخری فعل اور عمل ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا، اس کو لیا جائے گا۔ اصل میں پیچھے حدیث طویل ہے، ٹائم بہت کم ہے، ٹھیک ہے، آپ حدیث صفحہ 96 پر دیکھ لینا کہ حضور نے بیٹھ کے نماز پڑھی، پھر بیٹھ کے نماز پڑھی، بیماری تھی، پھر صحابہ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، بہت طویل حدیث ہے، وہاں دیکھ لینا، تو وہاں پر یہ ضابطہ موجود ہے۔ بات سمجھ میں؟ اب یہ ائمہ کا اختلاف ہے، صرف اختلاف اتنا ہے کہ وہ 2 امام اس کو سنت کہتے ہیں، وہ 2 امام اس کو خلاف سنت کہتے ہیں، لیکن آپس میں ان ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں ہے، کوئی کسی کے خلاف فتویٰ نہیں لگاتا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز نہیں ہوئی، بلکہ ہم شوافے کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز سنت کے مطابق ہے، وہ ہمیں احناف کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز کیا ہے، سنت کے مطابق ہے۔ یہ ہے ہمارے چاروں ائمہ کے مسالک، اور اس میں تھوڑا سا اختلاف آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب آپ سمجھیں غیر مقلدین کا اور ہمارا کیا اختلاف ہے۔ ہمارا مسلک تو آپ کے سامنے فعل میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے، آ چکا ہے۔ ہمارے نزدیک تکبیر تحریمہ کا رفع یدین یہ سنت ہے، باقی مقامات کا رفع یدین یہ کیا ہے بھی خلاف سنت ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ صحیح ہے۔ رفع یدین غیر مقلدین کا موقف جو فعل میں لکھا ہوا آپ کے سامنے موجود ہے، وہ کہتے ہیں نماز میں رکوع میں جاتے رکوع سر اٹھاتے ہوئے تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرنا فرض ہے یا واجب ہے۔ بعض کتابوں نے فرض لکھا، بعض میں واجب لکھا، اور ان کے درمیان ان کے ہاں فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں واجب اور فرض میں فرق ہے، ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، جو فرض ہے وہ واجب ہے، جو واجب ہے وہ فرض ہے۔ تو گویا ان کے نزدیک رفع یدین کرنا کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ جب نماز کے اندر فرض چھوٹ جائے نماز ہو جاتی ہے بھائی؟ نماز نہیں ہوتی۔ اب ان کا آپس میں جو ہمارا اختلاف یہاں ہوگا، ائمہ کے درمیان میرا اختلاف نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو نماز کے اندر کل کتنے مقامات بنتے ہیں بھائی رفع یدین کرنے کے؟ عقلی طور پر 28 مقامات بنتے ہیں۔ 4 رکوع ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کتنے ہو گئے؟ 8۔ پہلی رکعت کے شروع میں تکبیر تحریمہ 9، تیسری رکعت کے شروع میں کتنے ہو گئے؟ 10۔ ان 10 مقامات پر غیر مقلدین رفع یدین کرتے ہیں، اور باقی 18 مقامات پر رفع یدین وہ نہیں کرتے۔ ہم صرف ایک مقام تکبیر اولیٰ کا رفع یدین کرتے ہیں، باقی 27 مقامات پر ہم رفع یدین نہیں کرتے۔ سمجھی بات نہیں آئی؟ اب ان کا دعویٰ آپ کے سامنے آ گیا، ہمارے ذمہ ایسی دلیل ہو جس کے اندر صرف تکبیر تحریمہ کے رفع یدین کا اثبات ہو اور باقی مقامات کا اثبات اس کے اندر نہ ہو، نفی ہو، ہم ایسی اپنے دعوے پر دلیل پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ غیر مقلدین جو ہے کیسی دلیل پیش کریں؟ پوری ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک ضعیف حدیث پیش کر دیں جس میں ان 10 مقامات کا اثبات ہو، 18 کی نفی ہو، ہم ان کے مسئلہ کو قبول کر لیں گے۔ دلیل ایسی ہو جو دعوے کے مطابق ہو تو قبول ہے، اگر دلیل دعوے کے مطابق نہیں تو قابل قبول نہیں۔ حضرت ابن عمر کی یہ روایت پیش کرتے ہیں، بات سمجھ میں؟ آپ بعد میں بخاری اٹھا کر دیکھ لینا، اس کے اندر 10 مقامات کا اثبات اور 18 کی نفی ہو، موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ غیر مقلدین سے جب بات ہو تو ان سے 5 مطالبے کرنے ہیں۔ کتنے بھائی؟ نمبر 1 گنتی پوری کرنی ہے،
حدیث ایسی پیش کرے جس کے اندر گنتی موجود ہو، 10 کا اس بات، 18 کی نفی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، پہلی گنتی پوری کریں 28 مقامات، نمبر 2، 10 مقامات کا اس بات، 18 کی نفی، نمبر 3، یہ حدیث ہے، اس کو حدیث ہونا اللہ کے نبی نے یا اللہ کے قرآن نے فرمایا ہو کہ یہ حدیث ہے، نمبر 4، کہ جو بندہ رفع یدین نہ کرے اس کے بارے میں حکم کہ اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ 5واں مطالبہ یہ کرنا ہے کہ رفع یدین ہمیشہ کیا ہو۔ اب یہاں بات کو سمجھیں، ایک ہے اس بات رفع یدین، ایک ہے ترک رفع یدین۔ اس بات بھی ہے اور ترک بھی ہے، دونوں ہیں، ہم خود اس بات کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو ان کا اختلاف ہے وہ اس بات کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں رفع یدین حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں چھوڑ دیا، یہ کہتے ہیں ہمیشہ کیا۔ بھی اگر کیا چھوڑ دیا پھر تو اختلاف نہ رہا نا بھائی، اختلاف کس بات میں ہوگا؟ ہمیشگی میں، دوام میں اختلاف آئے گا نا۔ ہم کہتے ہیں رفع یدین کیا بعد میں چھوڑ دیا، یہ کہتے ہیں نہیں، آخر دم تک کیا، ہمیشہ کیا، چھوڑا نہیں ہے۔ یہ 5 مطالبے کرنے ہیں، ایسی حدیث پیش کر دیں جس میں گنتی بھی ہو، 10 کا اس بات، 18 کی نفی ہو، یہ حدیث، اس کا حدیث ہونا قرآن سے حدیث سے ثابت ہو، اور اس کے اندر دوام اور ہمیشہ کی قید موجود ہو کہ حضور نے ہمیشہ رفع یدین کیا، تو ان کی یہ دلیل بنے گی۔ صرف اس بات رفع کی حدیث پیش کر دینا، یہ ہماری حدیث ہے، ہم خود کہتے ہیں کہ اس بات موجود ہے، دوام کی اگر حدیث پیش نہیں کرتے تو ان کی یہ دلیل بن ہی نہیں سکتی۔ آپ پریشان نہ ہونا، آپ بخاری پڑھیں، احادیث کی کتب پڑھیں، وہاں پر رفع یدین کی حدیث آ رہی ہیں، ساری آ رہی ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، صرف اس میں کیا ہے بھائی؟ اس بات ہے، دوام کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، اختلاف دوام کے اندر ہے۔ ذخیرہ احادیث میں دنیا کا کوئی غیر مقلد ایک حدیث پیش کر دی جس کے اندر دوام موجود ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع یدین کیا، ہم مان لیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ نمبر 2، ایک اصول ضابطہ ذہن میں رکھیں، بعض دفعہ ایک حضور کے عمل پر 2 طرح کی حدیثیں، جیسے یہ لے لو، رفع یدین ہے، رفع کی بھی ہیں، ترک رفع کی بھی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ سمجھ آئی بات نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اگر فیصلہ فرما کر جائیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ خود اللہ کے نبی کا ہے۔ توجہ رکھنا بھی، مسئلہ کس کا ہے بھائی؟ حدیث کا ہے، اور فیصلہ خود اللہ کے نبی کا ہے۔ نمبر 2، حضور کے 2 عمل موجود ہیں، حضور نے فیصلہ نہیں فرمایا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اب احادیث 2 طرح کی موجود ہیں، اب ان احادیث میں فیصلہ کون کرے گا؟ کس نے کرنا ہے بھائی؟ مجتہد نے کرنا ہے، عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ اب جب مجتہد فیصلہ کرے گا، اب وہ مسئلہ فقہ کا بن جائے گا اور فیصلہ فقہا اور مجتہدین کا بنے گا، وہ حدیث کا مسئلہ رہے گا بھی نہیں سرے سے۔ اس کی مثال، حضور نے فرمایا کہ قبرستان میں نہیں جاؤ، ٹھیک ہے، اب بعد میں فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب جاؤ قبرستان میں جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، قبرستان میں جایا کرو۔ یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، اور ہم کہیں گے یہ مسئلہ حدیث کا ہے، اللہ کے نبی نے خود فرما دیا کہ قبرستان نہ جانے کا حکم پہلے کا تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ نمبر 2، حضور کے 2 عمل ہوں، حضور نے فیصلہ نہ کیا ہو، دنیا سے تشریف لے گئے، اس کی مثال جیسے رفع یدین ہے۔ اس بات رفع یدین کی حدیث بھی موجود ہیں اور ترک بھی کیا ہے بھائی؟ موجود، لیکن حضور کا فیصلہ موجود نہیں ہے۔ فیصلہ کون کریں گے؟ فقہا کریں گے۔ اب فقہا کا فیصلہ یہ ہے، ائمہ 4 میں سے 2 ائمہ نے فیصلہ کیا کہ ترک رفع کا، 2 ائمہ نے کیا رفع یدین کا۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ اجتہادی ہے یا منصوص ہے؟ بولو بھائی جلدی بولو، اجتہادی ہے نا۔ مجتہد کے بارے میں کیا ہے؟ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 1092 پر حدیث موجود ہے، وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، اصل میں ٹائم بہت کم ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، مجتہد اگر اجتہاد کرے، اس کا اجتہاد درست ہو تو اجر کتنے ملیں گے؟ اجران، 2 اجر ملیں گے۔ اگر اس کا اجتہاد کیا ہو جائے؟ خطا ہو جائے، تب بھی اس کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔
یہ دو طرح کے مجتہد ہو گئے، دو گروپ ہو گئے نا بھائی، مالکیہ کا اور حنفیہ کا، شافعیہ اور حنابلہ کا، دونوں نے اپنے اجتہاد کر کے یہ فیصلہ کیا۔ ان دو احباب نے فرمایا کہ رفع دین منسوخ ہے، انہوں نے فرمایا کہ رفع دین کیا ہے بھائی، اب بھی سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ دو ائمہ جو بڑے ہیں یہ ثواب پر ہیں، ان کا مسلک صحیح ہے، یہ درست ہے، ان کو کتنے اجر ملیں گے؟ 2 اجر۔ ان کا مسلک جو ہے وہ خطا پر ہے۔ آپ نے دلائل پہلے عقلیات بھی سن لی ہیں، خطا پر ہے تو تب بھی ان کو کیا ملے گا؟ ان کا رفع دین کرنا ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے امام کی اتباع اور تقلید میں رفع دین کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی شافعی کے بارے میں فتویٰ نہیں دیا کہ اس کی نماز نہیں ہو رہی، اس کی حرکت نماز کے منافی اور خلاف ہے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے ہمارے خلاف کوئی بات کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ائمہ بھی اپنے طور پر اپنے اجتہاد پر صحیح ہیں، یہ دو ائمہ بھی اپنے اجتہاد پر صحیح ہیں۔ بظاہر یہ ہے کہ ان کے لیے اجران ہے اور ان کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے۔ سمجھ آئی بات نہیں آ رہی؟ اور غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ رفع دین کرنا فرض ہے۔ کہاں سے؟ حدیث اٹھاؤ بھی، اس بات رفع کی حدیث تم نے اٹھا لی، جو ترک رفع کی وہ حدیث کہاں جائیں گی؟ ان حدیثوں کو چھوڑنا لازم آئے گا نہیں آئے گا؟ تو یہ منکرین حدیث ہوئے نہ ہوئے؟ ہو گئے نا منکرین حدیث؟ سمجھی بات نہیں آئی؟ معلوم یہ ہوا کہ ان ائمہ کا رفع دین کیا ہے بھائی؟ صحیح ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے، اب یہاں ایک بات اور بخوبی سمجھ لیں، وقت نہیں ہے، پوری بات نہیں ہو رہی۔ قرآن کریم کے اندر ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو ذکر کے لیے، کہ نماز جو ہے یہ ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے مقرون بے ذکر۔ ذکر تو ذکر ہے، اور جو چیز مقرون بے ذکر ہوتی ہے وہ بھی ذکر ہوا کرتی ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ ذکر ہے خود، ایک چیز ہے مقرون بے ذکر۔ ذکر تو ذکر ہے ہی، اور مقرون بے ذکر بھی ذکر ہوا کرتا ہے۔ دیکھو ہم نماز شروع کر رہے ہیں نا ابھی، یہاں تک ہاتھ لے کر اب کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر یہ ذکر ہے، یہ ہاتھوں کا لے آنا نیچے یہ کیا ہے؟ یہ مقرون بے ذکر ہے۔ جو چیز مقرون بے ذکر ہو وہ ذکر کے تابع ہوا کرتی ہے، وہ بھی ذکر ہوتی ہے، وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ذکر ہوتی ہے۔ جس طرح نماز کے آخر میں ہم سلام پھیرتے ہیں، منہ سے قول کر کے کیا کہتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور گردن کو موڑتے ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ مقرون بے ذکر ہے۔ سمجھ آئی بات نہیں آئی؟ اقیم الصلاۃ علی ذکری، ذکر اور مقرون بے ذکر۔ اب دیکھیں یہ نماز کا قیام ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ امام قرات کر رہا ہے، قرات ہو رہی نہیں ہو رہی؟ قرات ہو گئی، فاتحہ سورت ہو گئی، اب کہاں جانا ہے؟ رکوع میں جانا ہے۔ امام رکوع میں جاتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہوا؟ ذکر ہوا۔ یہ رکوع میں جھکنا یہ کیا ہے؟ یہ مقرون بے ذکر ہے۔ رکوع فرض ہے، کیا ہے بھائی بولو؟ رکوع فرض ہے نا؟ تکبیر کہی جا رہی ہے رکوع کے لیے، رکوع مقرون بے ذکر ہے، اور تکبیر بذات خود کیا ہے بھائی؟ ذکر ہے۔ وہ تو ذکر ہے جو چیز مقرون بے ذکر ہے، اور وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ذکر، اس لیے کہ اس کے تابع ہے۔ اب ایک بندہ ایسا ہے تکبیر کہتا ہے اور رکوع میں بھی جاتا ہے اور ساتھ میں رفع دین بھی کرتا ہے، اب بتاؤ اس کی تکبیر رفع دین کے لیے ہے یا رکوع کے جھکنے کے لیے؟ بتاؤ۔ اللہ کے بندے رکوع تو فرض ہے نا، تکبیر کس کے لیے ہوگی؟ رکوع تکبیر تو متعین ہوگی کس کے لیے؟ رکوع کے لیے ہے، تو ہاتھوں کا اٹھانا یہ کیا ہے؟ یہ محض حرکت ہے جو نماز کے منافی اور نماز کے خلاف ہے۔ کرینہ مسلم کی حدیث جلد 1 صفحہ 181 پر موجود ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، جو اس کے بعد حدیث آ رہی ہے۔ عن جابر بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا ما لی اراکم رافع ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کیا ہو گیا میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح تم ہاتھ ہلا رہے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، یہ فی الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز کے اندر سکون اختیار کرو، رفع دین نہ کرو۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو ایک ذکر ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے بھئی؟ مقرون بے ذکر ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ تکبیر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے،
صحیح ہے، رکوع میں جانا یہ مقرون بے ذکر ہے، جو ذکر کے تابع ہے، اس کے لیے تو تکبیر سمجھ میں آ رہی ہے کہ رکوع کے لیے ہے۔ رفع یدین جو ہے یہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ یہ محض ایک حرکت ہے جو نماز کے خلاف اور نماز کے منافی ہے، نماز کے خشوع کے کیا ہے بھائی خلاف ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن، تفسیر ابن عباس میں اس کی تفسیر کیا فرماتے ہیں؟ فعل میں لکھا ہوا ہے مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ یہ کس کی تفسیر ہے؟ خاشعون، خشوع کیا ہے؟ ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ نماز میں رفع یدین نہ کرو، نماز میں رفع یدین نہ کرو۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ رکوع میں اندر جاتے ہوئے ذکر بھی ہے، مقرون بے ذکر بھی ہے، اور رفع یدین محض ایک حرکت ہے جو نماز کے خلافی اور نماز کے کیا بھی منافی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو غیر مقلدین کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند اٹھا کر دیکھ لینا، کتاب الصلاۃ کے اندر لکھا ہے کہ جو امام رفع یدین کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وقت نہیں ہے۔ اصل میں وقت ہوتا تو اس پر بہت لمبی بات ہو سکتی تھی، وقت بہت کم ہے، میں اس کو شارٹ کٹ کر رہا ہوں، باتیں پوری نہیں ہو رہی میری۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کراچی میں جب 5 دن کا دورہ تحقیق المسائل رکھا گیا ہے، یہ آپ احباب کے فائدے کے لیے ہے، آپ کے اندر تھوڑی سی جو سوئی ہوئی ایک حص ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے۔ ہم نے اپنے استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ سے پڑھا ہے، ہمیں اس شخص کی جو معمولات ہیں، اس شخص کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے، سفر کی بھی حضر کی بھی، ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص کتنا مصروف ترین ہے، اور کراچی کے لیے اسپیشل 5 دن نکال کے یہاں بیٹھنا صرف عام جیسے طلباء کے لیے بہت بڑی ہمارے لیے غنیمت اور سعادت کی بات ہے۔ آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جانتے بھی ہوں گے استاد جی کے معمولات کو، استاد جی کے کاز کو، استاد جی کے کام کو، استاد جی کی تحریک کو جانتے ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو ابھی تک معلومات نہیں ہوئی ہوگی۔ ہم استاد جی کے سفر میں بھی ساتھ رہے ہیں، حضر میں بھی الحمدللہ ساتھ رہے ہیں۔ یہ کراچی میں استاد جی کا یہ مستقل 5 دن دینا، رات دن یہاں رہنا، صرف طلباء کی خاطر یہاں رہنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے۔ استاد جی فرماتے ہیں نا کہ ابھی میری قدر کسی کو معلوم نہیں ہو رہی، جب میں چلا جاؤں گا پھر باتیں کریں گے، گھمن صاحب کیسی شخصیت تھی۔ یہ حقیقت ہے، ایسی باتیں ہونے والی ہیں۔ ابھی ہم اس شخص کی قدر کر لیں، پتہ چلے گا۔ دیکھو مجھ جیسا ایک طالب علم، ادنیٰ سے طالب علم، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم نے جو اپنے استاد سے پڑھا آپ کے سامنے وہ تھوڑا سا خلاصہ بیان کیا ہے، اس مسند پر بیٹھ کے ہم پڑھا رہے ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف ہمارے استاد جی کی محنت، ہمارے استاد جی کی دعا ہے، انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر 2-4 ٹوٹی پوٹی باتیں بیان کر سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر بیٹھ کے کہتا ہوں، اگر آپ احباب بھی استاد جی کے ساتھ منسلک ہو گئے تو انشاءاللہ آج آپ یہاں ہیں، کل آپ یہاں ہوں گے انشاءاللہ۔ صحیح معنی میں انسان کو عقیدت ہونی چاہیے۔ استاد جی کی بہت مصروفیات ہیں، باہر کے ممالک کے اسفار ہوتے ہیں، بیانات کا، جب سال کا آغاز ہوتا ہے ڈائری کھولتے ہیں، اتحاد ڈائری، پورے سال کا شیڈول طے ہو جاتا ہے، پورے ملک پاکستان باہر کے بیانات سارے ایک ہی دفعہ میں طے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی ایسا خطیب بتاؤ جس کے پورے سال کا شیڈول پہلے سے طے ہو جائے۔ اب سال کے درمیان میں ٹائم نکالنا کراچی کے لیے، ہر مہینے میں 2-3 دن دینا، پھر بقرعید کی چھٹیوں میں 5 دن دینا، جس شخص کی 4 بیگمات ہوں ان کو چھوڑ کر یہاں ہم جیسے نکموں کے لیے اتنا ٹائم دینا، یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ عزیز بھائیوں، بس یہی گزارش کروں گا آپ سے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ابھی ہمارے استاذ محترم مولانا ابیوب قادری صاحب تشریف لانے والے ہیں، مسئلہ پورا نہیں ہو سکا، کبھی پھر موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے۔ جو احباب رات کو یہاں قیام کرتے ہیں، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ جیسے استاد جی نے ہمارے لیے اسپیشل 5 دن نکالے ہیں، آپ بھی 5 دن کے لیے اپنے آپ کو یہاں وقف کریں، مدرسے میں رہیں۔ استاد جی نے فرمایا تھا کہ ہم کسی کو معمولات کا، تہجد وغیرہ کا حکم نہیں دیتے، لیکن ترغیب ضرور دیں گے۔ آپ رات کو اٹھیں، مدرسے کی چھت پر آ جائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، اذان کے ٹائم آ جائیں، 5 بجے اوپر آ جائیں، آپ آ کر دیکھیں وہاں ذکر کی کیسے مجلس لگی ہوتی ہے۔ یہ استاد جی کے معمولات ہیں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی، ذکر اذکار کبھی قضا نہیں ہوتا، بڑے بڑے شیوخ سے
استاد جی کو خلافتیں حاصل ہیں۔ نمبر 1 حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ ہمارے کراچی کے ہیں، ان کی طرف سے خلافت۔ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ، ان کی طرف سے خلافت۔ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمہ اللہ، ان کی طرف سے خلافت۔ حضرت مولانا سید امین شاہ صاحب رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے اکابر نے حضرت کو خلافت دی ہے۔ حضرت دیکھنے میں ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ خطیب ہے، بس جو بندے اس کو قریب سے دیکھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تصوف میں اور خانقاہوں میں بٹھا دو تو یہ وقت کا پیر بھی ہے، پیر طریقت بھی ہے۔ اگر خطابت کے فن میں آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ خطابت جو ہے ان کے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے۔ کبھی موقع ملا تو آپ دیکھ لینا، سن لینا۔ یہ تو ابھی درس گاہ ہے نا استاد جی، یہاں ابھی خطابت کا فن وہ نہیں کرنا چاہتے، اصل میں ذہن سازی مقصود ہوتی ہے۔ تو آپ احباب کیا فرمائیں گے؟ ابھی دوسرا دن بھی آج ہو گیا، کتنے دن رہ گئے باقی؟ 3 دن۔ تو 3 دن کے لیے قربانی دینا کون سا مشکل ہے؟ مشکل کہاں میں بھائی؟ آپ دیکھیں تو صحیح نا، میاں والی کے اندر قید آباد کا ایک علاقہ ہے، وہاں استاد جی گئے، پابندی لگی، پھر پابندی، لوگوں کا اور اشتیاق بڑھتا گیا، آخر پابندی ٹوٹ گئی۔ جب استاد جی گئے ہم وہیں تھے، پوری گاڑی کو کتابوں سے بھرا اور لے گئے، وہاں اسٹیج پر کتابیں لگا کے بیان کیا۔ استاد جی نے بات یہاں سے فرمائی کہ آپ لوگوں نے میرے بارے میں سنا، مجھے نہیں سنا۔ تو یہ بات حقیقت ہے، ہم استاد جی کے بارے میں سنتے ہیں کہ گمن صاحب ایسی شخصیت، لیکن استاد جی کو ہم نے سنا نہیں ہے۔ جو سن جاتا ہے پھر وہ ایسے ہے کہ بس اس کی جادو اس پر ہو جاتا ہے کہ پھر وہ فریفتہ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو استاد جی کے خلاف تھے، جب وہ قریب سے آ کر دیکھتے ہیں گمن صاحب کیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کیا ہے یہ۔ آپ تجربہ کرنا چاہو کر لو، ٹھیک ہے؟ تو استاد جی تشریف لا رہے ہیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ 3 دن باقی رہ گئے ہیں، آپ رات کا بھی قیام یہاں کریں اور معمولات میں جڑیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله